السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملا عمران خان کو، اور آج ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملا۔ توشہ خانہ کیس کی کہانی اور کن کن مراحل سے گزر کر یہاں پہنچا ہے، اور عمران خان اب چاہتے کیا ہیں۔ سہولت کاری عمران خان کی جس طرح پہلے ہو رہی تھی عدالتوں میں، اس طرح اب لگ رہا ہے کہ سہولت کاری بھی نہیں ہو رہی۔ اس مجموعی صورتحال پر بات کریں گے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور طیب سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں، سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ طیب، اب لگ رہا ہے کہ اس میں تو فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، یہ کیس اپنے منطقی انجام کی طرف تقریباً پہنچ چکا ہے، تو اب اس میں عمران خان کیا ریلیف چاہتے ہیں اور کیا ریلیف ملے گا؟ کیونکہ ابھی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے جو جس طرح مایوسی ملی ہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ ریلیف یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پہ، کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو توشہ خانہ کا فیصلہ آنا ہے، یہ فیصلہ نہ آ سکے، یہ اس کے لیے ریلیف ہوگا نا۔ اور وہ اس کو رکوانے کے لیے مارے پھر رہے ہیں، جہاں پہ کبھی کسی دور میں اس کی سہولت کاری ہوا کرتی تھی یا ہوتی رہی ہے، شاید اب بھی ہو، لیکن فی الحال تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ گئے، کل کیس کی سماعت ہوئی تھی توشہ خانہ والے معاملے پہ، تو اس پہ جو ہے انہوں نے مانگا تھا سٹے آرڈر، باقی بھی میٹر تھے، لیکن ان کا مین مدعا یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ پہ فیصلہ نہیں کرتی، آپ سٹے آرڈر کر دیں، حکم امتناع دے دیں کہ جج ہمایوں دلاور توشہ خانہ کا جو کیس سن رہے ہیں، جو وہ عدالت چل رہی ہے، وہ اس وقت تک اپنا کام روک دے، یہی ہوتا ہے سٹے آرڈر۔ تو اس پہ ان کو یہ مایوسی ہوئی، آگے سے ان کو یہ جواب دیا گیا کہ وہ تو تقریباً ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، جب ٹرائل مکمل ہو چکا ہو، جب چارج فریم ہو چکا ہو، اور تقریباً جو ہے وہ جو گواہ ہیں ان پہ جرا بھی ہو چکی ہو، تو پھر سٹیج آرڈر جو عدالت دے گی تو اپنا وہ کیا بنتا نہیں، جواز نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ میں یہ ایک تاثر رہا اوورال سپریم کورٹ پہ کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کر رہی ہے، سہولت کاری یہاں سے ہو رہی ہے اور ہوتی رہی، تاثر ایسے تو ہوا میں نہیں بنتا۔ عمراندار ججز کا نام پڑا، ہم خیال ججز کا پڑا، لیکن اب تھوڑا بینچ کا نوعیت تبدیل ہوا تھا، تو وہاں سے تو اس کو ریلیف نہیں ملنا تھا نا، اب تو کورٹ نمبر 3 آ گئی، وہ کورٹ نمبر 1 بندیال صاحب والی کورٹ نہیں تھی جس میں گڈ ٹو سی یو، بیسٹ وشز، آپ ابھی بھی امیندار ہو، امانت دار ہو، وہ والا معاملہ، وہ کورٹ ری چینج ہو گئی تھی، تو یہ یحییٰ خان افریدی کے پاس تھا، تو وہ تو جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ تو آئین اور قانون کو دیکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سٹے آرڈر نہیں دیتے تو پھر آپ ہائی کورٹ کو ڈائریکٹ کریں۔ انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، یحییٰ خان افریدی نے کہا کہ سٹے بھی نہیں مل سکتا، دے بھی نہیں سکتے، جواز ہی نہیں بنتا، گنجائش ہی نہیں ہے، آئین بھی اجازت نہیں دے رہا، تو کیسے دیں؟ دوسرا کہ بھئی ڈائریکٹ کر دیں، حکم دے دیں، ڈائریکشن دے دیں ہائی کورٹ کو۔ تو انہوں نے کہا اس میٹر میں ہم ہائی کورٹ کو حکم نہیں دے سکتے، ہائی کورٹ تو معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیج چکی ہے، ہم حکم کیسے دیں؟ ہاں، ہم ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تو بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، کھل کے آپ بتائیں۔ وہ پھر آپ یہ کریں کہ جو ہماری فلاں درخواست ہے، فلاں درخواست ہے، جو فلاں درخواست ہے، ان ساری درخواستوں کو آپ کہیں ہائی کورٹ یکجا کر کے سنیں۔ تو اور اس میں کچھ ایسی درخواستیں تھیں جس میں یہ توشہ خانہ والا میٹر بھی تھا، مین تو یہ توشہ خانہ والا ہی میٹر تھا نا، تو اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے یحییٰ خان افریدی نے پوچھا کہ ہاں، انہوں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہائی کورٹ ہے، وہ کورٹ آف لا ہے، تو وہ لا کے فیصلہ کرے گی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کل کی سماعت میں اس کو ریلیف نہیں ملا، مین تو اس کا تھا نا مدعا کہ بھئی توشہ خانہ رکے، توشہ خانہ نہیں رکا، وہ تو سماعت ہوئی آج بھی۔ یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ میں آج صبح پہلے سماعت ہوئی، تو ہائی کورٹ میں ابتدا کا سماعت تو ہوا میں تھا، ہوا میں یوں تھا کہ
ان کے وکلا کے پاس سپریم کورٹ کا وہ ریٹن آرڈر نہیں تھا. ریٹن آرڈر پہ کیا ہدایت ہے, ڈائریکشن ہے, حکم ہے. اب یہ تو تحریری طور پہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا تو جج کو پتہ چلے گا نا. ایسا ہی ہے. تو یہ ہوا میں باتیں کرتے رہے. انہوں نے کہا نہیں, جب تک فیصلہ نہیں آتا تو ہم تو بلائنڈ ہیں, ہمارے فیصلہ آئے گا تو اسی اسنا میں پھر سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ ریٹن دے دیا گیا. تو وہ ریٹن فیصلہ جب ہائی کورٹ میں پہنچا تو سماعت پھر شروع ہو گئی. تو اس میں تو وہ ہدایات ہی تھی, ریکویسٹ تھی, کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. اور ہدایت یہ تھی کہ بھئی آپ ان کی تمام درخواستوں کو اکٹھا کر کے سن لیں, یہ ہم آپ سے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جج صاحب نے کہا, عامر فاروق صاحب نے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے تمام کیسز, تمام درخواستیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اکٹھے سنی جائے, تو آپ نمبر بتا دیں, ہم اپنے آفس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ اکٹھے سن لے گا. تو اس پہ تمام اس کے کیسز, تمام درخواستیں یکجا ہو گئیں, اکٹھے ہو گئیں. لیکن انہوں نے کہا سماعت اگلے ہفتے ہوگی. اب سماعت ہوگی اگلے ہفتے. تو یہ آج بھی ہائی کورٹ سے بھی اسٹے لینا چاہ رہے تھے. ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جب یہ درخواستوں پہ سماعت ہوگی, یہ انہوں نے وہ جج جو ہے دلاور, کیا نام, ہمایوں دلاور کی کچھ پوسٹوں کو بھی, کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اس کے نام سے کچھ تھے, اس کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کے خلاف ہے. بھئی یہ جب اس نے کسی دور میں بھئی اس جج نے خان صاحب کے خلاف پوسٹیں کی ہوئی ہے. اچھا. تو اب اس پہ اسلام آباد ہے کہ بھئی اس جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو سٹے دے دیا جائے اور باقی بھی ایشوز تھے. تو مین مدعا انہوں نے یہ تھا کہ سٹے دیا جائے. تو نے کہا سٹے تو آپ کو مل نہیں سکتا, وہ تو ہم نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ بھئی اتنے دنوں میں آپ ہمیں ٹرائل کر کے دو, مکمل کر کے دو, اور ساتھ ریزنز بھی دو. تو وہ تو آلریڈی جج صاحب جو ہیں وہ ہماری ہدایت کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو ہم اب اس کو کیسے سٹے دیں. سوری. تو اب کیا ہوگا؟ اب سٹے ملا نہیں ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیکسٹ ویک سماعت ہوگی. لیکن یہ دلاور والا جو معاملہ ہے, جج دلاور والا, یہ انہوں نے ایف آئی اے کو میٹر بھیجا کہ یار اس کی یہ پوسٹیں ہیں, یہ کلیم کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں, یہ واقعی اس کا اوریجنل اکاؤنٹ تھا یا کہ آپ کے نام کے میرے نام سے ہزاروں اکاؤنٹس بن جاتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا سماعت سے پہلے آپ نے ہمیں رپورٹ دینی ہے. وہ رپورٹ آئے گی اور اس پہ فیصلہ ہوگا. وہ رپورٹ پہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. مین ہے انہوں نے جج دلاور, ہمایوں دلاور کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے, اعتراض کیا. صرف اعتراض نہیں کیا, انہوں نے تو فزیکل حملے بھی کیے ہیں نا کورٹ کے اندر. جو اس کے وکلا, وہ گالی گلوچ, وہ آئے روز جب یہ سماعت ہوتی ہے, کیونکہ وکلا کی یہ کوشش ہے کہ توشہ خانہ کا کیس نہ چل سکے. عمران خان کی مین کوشش ہے کہ بھی آپ پھڈے کرو. خان صاحب اینک لگا کے اس کورٹ میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے وکیلوں کے ساتھ, وہ چھوٹا کورٹ ہوتا ہے, ٹرائل کورٹ, ایک سول جج کا کورٹ, جو سیشن جج کا کورٹ, وہی. تو وہ مجسٹک کورٹ تو سپریم کورٹ ٹائپ جیسا ہے نہیں نا, تو اس میں گنجائش بھی تھوڑی. تو وہ وکلا کو یہ زبردستی انٹر کر جاتے ہیں, جو آئی ایس ایف, وہ کیا ہے, انصافین, وہ جو ان کے وکلا ہیں, انصاف لائر فورم کے. ہاں, تو انصاف لائر فورم کے سارے وکلا آتے ہیں, وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں جج کے ساتھ, گالم گلوچ ہوتا ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو سکے. اب اس میں عمران خان کا پیش ہونا بھی کہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اسی کیس کے اندر توشہ خانہ کے اندر 37 دفعہ اس کو بلایا گیا, یہ پیش نہیں ہوا. 3 دفعہ پیش ہوا ہے. 3 دفعہ. تو 37 دفعہ جس کو بلایا جائے اور وہ پیش ہو 3 دفعہ, ٹھیک ہے. تو اب اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو یہ عمران خان تو خود اعتراف کرتے رہے ہیں دوران سماعتیں چل رہی ہوتی تھیں یا کیس بن رہا تھا, تو اس وقت تو عمران خان خود اعتراف کر چکے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ میں نے چیزیں بیچی ہیں, اور میں نے کبھی کہہ رہا تھا کہ بنی گالا کی روڈ بنوائی میں نے توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے, کبھی کیا توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے نا, توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے نا, وہ ادا اس میں میں آپ یا کوئی پٹیشنر نہیں ہے. اس میں یہ درخواست ہے الیکشن کمیشن کی, جو ضلعی الیکشن کمیشن ہے, کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ توشہ خانہ کا خود الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریکارڈ آیا, توشہ کا آیا, سارا کچھ آیا. انہوں نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا, یہ فیصلہ کیا
کہ اس نے اپنے پھر اس کی اثاثے گوشوارے وہ ساری چیزیں کس نے چھپائے. چلو بھائی جو آپ کے بقول جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے فلاں چیز بیچی فلاں گھڑیاں بیچی وہ جو ہاں سعودی عرب وہ تو پوری ڈیٹیل آئی تھی نا الیکشن وہ جو چیزیں اس نے بیچی تو اس کا جو پیسہ کلیکٹ ہوا تھا وہ پیسہ چلو اپنے گوشواروں میں تو ظاہر کرتا, اس میں بھی نہیں کیا. چلو بھئی آپ نے 10 کروڑ کی چیز 1 کروڑ میں بیچ دی, چلو وہ 1 کروڑ تو ظاہر کرو. تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر. تو وہ فیصلہ تو آلریڈی آ چکا ہے. پھر اس کے کی جو کرمنل کاروائی ہے نا, وہ کرمنل کاروائی کے لیے رجوع کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آفس, یہ جو ضلعی الیکشن کمیشن آفس ہے اسلام آباد کا, اس نے یہ ضلعی عدالتوں میں. تو اس میں سزا کیا اس میں سزا کا تو جو ہے وہ سزا ہے بہت, مطلب ہے اس میں اس کی نااہلی بھی ہے. اب وہ نااہلی 1 ٹرم ہوگی یا فل ٹرم ہوگی یہ تو آج الگ کل تو نااہلی 5 سال ہو گئی ہے. تو یہ نااہلی تو پکی ہے. اچھا ہاں, اس کے خلاف جب فیصلہ آ جائے گا تو وہ پھر نااہلی اس کی پکی. باقی سزا جو عدالت دے, باقی اس میں سزا جو ہے وہ شاید 3 سال سے 5 سال تک کوئی قید بھی ہو سکتی ہے, ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ قید اور جرمانہ اکٹھے بھی دے سکتا ہے, محض جرمانہ بھی دے دے, یہ تو جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جب یہ چیزیں ثابت ہو گئی تو جج صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے, لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز ڈرا ہو رہی ہے اس کی قید سے غرض نہیں ہے, اس کے جرمانے سے بھی غرض نہیں ہے. جرمانہ کتنا ہوگا وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہوگا اس کی نااہلی کا. نہیں قید بھی مسئلہ بنے گا, قید میں وہ بنتا وہ رہے, 1 دن نہیں رہ سکتا. وہ تو نہیں رہ سکتا. وہ پلے بوائے قید میں کیسے رہتے ہیں, وہ نہیں رہتے. ٹھیک ہے, لاڈلے قیدوں میں کیسے رہتے. تو یہ ججز ابھی سہولت کاری آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کر رہے, یعنی ختم ہو گئی ہے سہولت کاری, یا اس کیس کی نوعیت الگ ہے اسی لیے انہوں نے مجبوراً کیس کی بھی نوعیت الگ ہے. لیکن یہ سہولت کاری والا جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں اس کو کچھ حد یوں رسپونڈ کروں گا کہ میں نے سنا یہ باتیں آئیں کہ بندیال صاحب نے باعزت وہ مانگی ہے کہ رخصت ہونے کے دن آ چکے, اور آج نہیں تو کل گیا. یہ جولائی گزر گیا, اگست ہے, ستمبر کو چلا جائے گا, 16 سپٹمبر کو. تو بھئی وہ شورٹی دی ہے کہ میں اب گڑبڑ نہیں کروں گا. یہ ایک سنی سنائی بات ہے, اللہ نوز بیٹر سچ کیا ہے. لیکن جب ہم اس چیز کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو نظر آتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, کیونکہ عمران خان کو کبھی بھی خالی تو واپس نہیں لوٹایا. ایک بات اور بھی ہے, وہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ گڈ ٹو سی یو والا عدالت نہیں ہے. اب وہ بندیال صاحب کب تک اس کے کیسز سنے, عمران دار ججز کب تک کیسے, یہ تو ڈائریکٹ اس کا براہ راست کیس ہے نا. ملٹری والے میں وہ پھر بھی چلو وہ جو سابق چیف جسٹس وہ جواد خواجہ کا نمبر ٹائٹل اوپر لگا کے نیچے عمران خان کو کہیں گم کر دیا ہے, تو وہ اس کہانی میں چلے پڑے. لیکن یہ کیس براہ راست خان کے ہیں نا, تو اس میں اب کب تک, کیونکہ عوام یہی کہتی ہے, لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی عمران دار ہے, یہ ہم خیال ہیں, ان کا تو ستیہ ناس ہو گیا نا انصاف کا اور وہ سارا چیزوں کا. تو یہ اب چلو دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا عدالت. ہاں, تو اسی وجہ سے شاید یہ کہ تھوڑا کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی ہے. لیکن آگے اب دیکھتے ہیں, آگے بھی چیزیں ڈیولپ ہوں گی. لیکن پھر وہ باعزت واپسی والا بھی ایک میٹر ہے. تو یہ اب چیزیں ویسے ہی مرج ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے یحییٰ خان افریدی کے بینچ میں معاملات 2 لگے ہیں, تو اب وہ دونوں کا آپ کے سامنے معاملہ ہو چکا ہے. ایک وہ عبدالرزاق شر والا معاملہ, ایک یہ والا معاملہ جو ہے توشہ خانہ والا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ادھر سے تو سہولت کاری نہیں ہوگی. چلیں, بہت شکریہ طیب. ویورز, طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.